جی سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا انتہائی مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنا بھی کروں نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر کے لیے چن لیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے خالص اپنی رضا کے لیے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میرے انتہائی قابل عزت مہر عبداللہ صاحب اور ان کے رفقا، ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے قابل سمجھا اور مجھے یہاں پہ دین کا کام کرنے کی موقع فراہم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے تعاون فرمانے والے میرے بھائی ہیں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخر پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مسجد کو ہمارے لیے گواہ بنا دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اور میرے استاذ بقیت السلف فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب، بڑی ان کی شفقت ہے میرے ساتھ۔ الحمدللہ میں وہاں پہ امامت کرواتا ہوں جہاں پہ استاد محترم جمعہ پڑھاتے ہیں، اور جب کبھی کہیں جاتے ہیں اور مجھ ناچیز کو اپنی مسرت پہ کھڑے کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو تا دیر ہمارے سروں پر سایہ قائم رکھے ان کا۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم کو کہ وہ ہمیں چند ایک نصیحتیں فرمائے۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب اور فضیلت الشیخ اخون الکریم مولانا عابد مجید مدنی صاحب، اور عزت مآب مہمانان گرامی، بالخصوص گرامی منزلت مہر عبداللہ صاحب اور ان کے برادر مہر عطاء الرحمن صاحب اور ان کے رفقا میاں بشارت گیل صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ نیکی کے کاموں میں شریک اور معاون ہیں، اور وہ تمام احباب گرامی جو اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں۔ واقعتاً یہ بڑا سعادت کا اور خوشی کا موقع ہے کہ اس زمین کے اوپر، یہ جو قطع زمین ہے، یہاں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کو روئے زمین پر جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے وہ یہی مسجد ہوتی ہے، جہاں مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرنے کے لیے جہاں مسجد بنائی جاتی ہے، یہ جگہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں اذان کے بعد، یہ اذان جو ہے یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ جو اذان میں ہر روز ہم سنتے ہیں، 5 بار سنتے ہیں، یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے ہیں ان کی بڑائی صرف مزعوم ہے، گمان ہے، حقیقت میں بڑائی اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ ہے۔ کوئی قوت کے لحاظ سے، کوئی فوجی قوت کے لحاظ سے، اسلحے کی قوت کے لحاظ سے، کوئی اقتصادی قوت کے لحاظ سے دنیا کا بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی بڑا نہیں۔ اس کائنات میں بڑا ہے اللہ رب العزت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد رسالت کا منصب سونپا گیا تو انہیں یہی کہا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر دے، آگاہ کر دے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ بالکل بے ہوش ہیں، بدہوش ہیں، ان کو خبردار کر دیں، جگا دیں ان کو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیں۔ اس کائنات کے اندر بڑائی ہے تو اللہ کی بڑائی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو انسان منہ سے ادا کر دیتا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک اور جس کا احساس اور شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت کو سب سے بڑا جانے، مانے، سمجھے،
اور جو چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو بھی پھر بڑا مانے، جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، کلام اللہ اللہ کا قرآن، عباد اللہ اللہ کے بندے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے جن کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، ان کی بھی تکریم کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہ پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اس کی عزت کرنا، یہ بھی اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، اسی طرح اس حامل قرآن کی، اس قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ اور قرآن کے معلم کی عزت کرنا، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، جو غلو بھی نہیں کرتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا اور نہ اس سے اعراض کر کے اس سے پیچھے ہٹتا، اس سے منہ موڑتا ہے، یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی عزت کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اجلال اور اس کی بڑائی کے اعتراف کا حصہ ہے اور اسی میں شامل ہے۔ تو یہ جو مسجد اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے اور جس کے لیے ہمارے محترم برادر صاحب نے اور ان کے بھائی اور ان کے رفقا نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جہاں یہ اپنی سوسائٹیز بناتے ہیں وہاں یہ اللہ کا گھر بناتے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر بنانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے، فرمایا کہ وہ اس اللہ کے گھر کو بنا کر کوئی اپنے لیے اعزاز، کوئی اپنے لیے امتیاز، کوئی خصوصیت اور کوئی اسپیشلٹی یہ کوئی نہیں چاہتا، اللہ کا گھر بنا کے اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس گھر کا خادم ہوتا ہے، اس گھر کا خادم ہوتا ہے۔ نظم و نسق کو مضبوط رکھنے کے لیے اور مضبوط توانا رکھنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ انسان اس کے اوپر نگرانی بھی کرے اور اس کا کنٹرول جو ہے نا وہ اچھے ہاتھوں میں دے، لیکن وہاں مسجد میں آ کے بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کوئی بڑا نہیں، اللہ کے گھر میں آ کے سب برابر ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں، اللہ بڑا ہے اور مجھے اللہ نے شرف بخشا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان مسجد میں آئے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ شرف نصیب کرے، یہ شرف ہے۔ ہم اگر کسی بڑے آفیسر کو ملتے ہیں، کسی سیکٹری کو ملتے ہیں، گورنر کو یا صدر کو یا وزیر اعظم کو ملتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات عالی ہے جو پوری کائنات کا فرما روا ہے، الملک الحق، اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا اور کنٹرول کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسے مناجات کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی نیاز مندی اور اپنی بندگی اور اپنی اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہ یہاں دھکے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں ہٹو بچو کے لیے لوگوں کو دھتکارا جاتا ہے اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، پروٹوکول لگا ہوا ہے اور روٹ لگا ہوا ہے اور یہاں تم آ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، نہیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کے باوجود جو نمازی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور اپنے جلووں کے ساتھ اس کے سامنے ہے، اللہ کا ادب اور اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب وہاں نماز کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کو آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ اور اللہ اکبر، یہ نماز انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور دین کی یہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے نماز، عماد الدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر نماز ہے تو دین ہے اور اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اس لیے میں کہوں گا ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو نمازی بنائیں، ان کو نمازی بنائیں، نمازی بنیں۔ اس سے دین زندہ رہتا ہے، اس سے دین توانا رہتا ہے، اس سے دین پھلتا پھولتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر نور بن جاتا ہے، زندگی بن جاتا ہے اور اطمینان اور سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر نماز زندگی سے نکل جائے تو یقین جانیے کہ دین باقی نہیں رہتا،
دین باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جب انسان کا دینی زوال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں رہتا، اس کی نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ اور لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع والی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ایسے بے دلی کے ساتھ اور ایسے روٹینزم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع والی نماز، فرمایا یہ دینی زوال کا آغاز ہے۔ اور سب سے آخر میں جو چیز دینی زوال کا باعث بنتی ہے اور انسان کے پاس دین کا کچھ نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے نماز نکل جائے۔ زوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ نماز کا خشوع ختم ہو گیا، اور اس کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امر ببناء المساجد فی الدور، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وَأَن تُنَظَّفَ وَأَن تُطَيَّبَ، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے احباب جو مسجد بنانے والے ہیں ان سے کہوں کہ یہ طہارت خانے وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو ذرا ایسا بنایا جائے کہ ان کا جو کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، بو وغیرہ ہوتی ہے، وہ مسجد کی طرف نہ جائے۔ ان کو ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں مسجد کا ماحول ان کے ساتھ آلودہ نہ ہو، مسجدیں خوشبودار رہیں، مسجدیں پاکیزہ رہیں۔ اور جو لوگ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان تطیبا، انہیں پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر گھر بنایا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، اللہ اکبر، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یہاں آ کر قیام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ گھر کو پاک رکھنے کا یہ معنی ہے، ایک تو مسجد کا تقدس ملحوظ رکھا جائے، جب بھی کوئی مسجد میں آئے مسجد کی عظمت کو ملحوظ رکھے، وہاں آ کے اپنی آواز کو پست کر لے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اونچی نہیں بولنا، یہاں اونچی نہیں بولنا، اور یہاں کسی پر چودر نہیں جگانی، اور کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کو پیچھے نہیں دھکیلنا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے پہلے وہ پہلی جگہ پہ بیٹھ جائے، اور کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ مسجد میں مخصوص کرے کہ وہاں میں نے بیٹھنا ہے، اپنے لیے جگہ مخصوص کرنے کا کسی کو حق نہیں، جو پہلے آئے وہاں بیٹھ جائے، اور کسی کو اٹھانا پھر اس کو پیچھے کر دینا یہ قطعاً غلط بات ہے۔ مسجد میں جو آئے جہاں اس کو جگہ مل گئی ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنے والے ہیں مسجد کے اندر یہ سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے جو مسجدوں میں کام کرتے ہیں انہیں اللہ کے ان مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو مسجد میں آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر مہمانی تیار کرتے ہیں، ریفریشمنٹ ان کے لیے جنت میں تیار ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی ریفریشمنٹ تو ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر مہمانی اور ریفریشمنٹ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو جنت کے اندر گھر بنانے کے لیے اور جنت کے اندر اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے صحابہ کے ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے انسان کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، تو عرشوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پڑوسی کون ہیں؟ این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ لاؤ ان کو، یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا دیں، مسجد کی آبادی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے رنگ و روغن کر دیں، مسجد کی آبادی صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں قالین بچھا دیں، اے سی لگا دیں، یہ کر دیں، یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ علم اور تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مسجد کی اصل آبادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی بنائی تو وہ اتنی شاندار بلڈنگ نہیں تھی، اوپر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، اور کسی سیمنٹ کے بغیر صرف پتھر جوڑے ہوئے تھے، جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہو کہ لوگ دیوار بناتے ہیں، چھوٹے موٹے پتھر جوڑ کے وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیوار تھی۔ اور جو قبلے کی دیوار تھی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے تنے ایک ساتھ جوڑ کے اس دیوار کو بنایا ہوا تھا، اور جب بارش ہوتی تھی تو مسجد ٹپکتی تھی، اور نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی دانوں والی ریت بچھائی ہوئی تھی۔ جو سعودی عرب میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ریت ہوتی ہے جو کنکروں والی، موٹے موٹے دانوں والی، تو وہ بچھائی ہوئی تھی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بارش ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیلی زمین کے اوپر سجدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اس کے اثرات ہوتے تھے، اور وہ ریت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کے اوپر لگی ہوئی ہوتی تھی۔
تو ایسی مسجد تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہم مسجدوں کے اوپر خرچ تو بہت کرتے ہیں، بلڈنگوں کے اوپر، اس کی زیب و زینت کے اوپر، لیکن اس کی آبادی کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اس کی آبادی علم و ایمان کے ساتھ ہے، اس کی آبادی دین کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے، تزکیے کے ساتھ ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے. اور ایک میں اور چیز کا بھی اضافہ کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ مسجد کو ایسا بنانا چاہیے کہ یہ محلے کے ساتھ جڑے، محلے کو جوڑے اپنے ساتھ، محلے والوں کو بلائے، محلے والوں کو دعوت دے اور وہ مسجد میں آئے. جوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اور جوانوں کو، سب کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے اور مسجد میں ان کے لیے ماحول بنایا جائے، تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے مسجد کے اندر ایسا بھی انتظام ہونا چاہیے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اور مسجد کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وہاں آتا ہے ضرورت مند تو اس کی مدد کر دی جائے. اور اگر کوئی ایسا محلہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ پوش آبادی ہے، اگر کوئی ایسا محلہ ہے وہاں مستحق اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ بھی کام مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ مسجد کی اصل آبادی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے کہ اس کو مرنے کی فکر ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اس کو احساس ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے مال کا بھی حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا بھی حساب دینا ہے، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا، اور جس کا پتہ تھا اس پر عمل کیا کیا تھا. اس چیز کا ہر وقت احساس رہنا چاہیے انسان کو. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. اس کی ایسے لوگ دیکھے مسجدوں کو چندہ دے دیتے ہیں، مسجدوں میں قالین ڈلوا دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا اور ہمارا کوئی اور اس کے علاوہ کام نہیں. نہیں میرے بھائیو، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز کے بغیر یقین جانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے انسان نیکی کام کرتا ہے نا وہ اس کے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہوگا یہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس بندے کی نماز دیکھو پوری ہے یا نہیں. سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا خون کا، کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے، ان کا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس کی نماز دیکھو، نماز پوری ہے یا نہیں. اور اگر نماز پوری نہیں ہوئی، فرائض پورے نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نوافل دیکھو جس سے اس کے فرائض کی کمی پوری ہوتی ہو. اگر فرائض مکمل تھے تو نوافل کے ساتھ درجہ بڑھ جائے گا، اور اگر فرائض میں کمی تھی تو نوافل کے ساتھ ان کی تلافی ہو جائے گی، ان کو پورا کر دیا جائے گا. اور اگر نوافل کے ساتھ یعنی نفل نماز کے ساتھ انسان کے فرائض پورے نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیجو، جہنم کے اندر یہ نماز چھوڑنے کی سزا بھگت کے آئے، پھر اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ ملے گا. نماز چھوڑنے والے کے لیے نماز پوری کرنے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے. اس لیے میرے بھائیو نمازی بنو اور نمازی بناؤ، اور نماز کی ترغیب دلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو لے کے آؤ، اور لوگوں کے ساتھ رابطے کرو، لوگوں سے ملاقاتیں کرو، ان کو کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. آبادیاں ہوتی ہیں نماز سوسائٹیوں کی، ہزاروں لوگ وہاں رہتے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں 4 لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. جتنی یہ مسجدیں آباد ہوں گی اتنی اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. اور جب مسجدیں ویران ہوں گی تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ دنیا، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ لوگوں کے قیام اور تحفظ اور ان کے وجود اور بقا کا ضامن ہے. اور یہ مسجدیں ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ بیت اللہ کا امتداد ہے، یہ اس کا اللہ اکبر، اس کو آگے بڑھایا ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کہ مسجدیں بنتی ہیں جو بیت اللہ کے رخ کے اوپر ہے. تو جب تک یہ مسجدیں ہیں دنیا کے اندر اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے. جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جب مسجدوں میں نمازی نہیں رہیں گے تو یہ دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. اللہ رب العزت اس کی بھی ساتھ لپیٹ دیں گے. تو مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو بناؤ اور انہیں آباد کرو. اور یہاں ایک اور بات کا بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، محترم عبداللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی، بڑی اچھی بات کہی کہ علماء یہ جو مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارے محترم ہیں. ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے. حیرانی ہوتی ہے بڑی اس بات پر کہ مسجد کے اوپر تو کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے اور امام اور قاری کو جو تنخواہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دسیدی شرم آتی ہے. اور خدا کے بندو شرم آتی ہے تو کیوں اتنی تھوڑی تنخواہ رکھی ہوئی ہے؟ عزت کرو ان کی، اکرام کرو ان کا، احسان کرو ان کے ساتھ، بے نیاز کرو ان کو.
اور پھر وہ بیچارے اپنے گزران کرنے کے لیے کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ان کو فارغ کرو اور انہیں بٹھاؤ مسجدوں کے اندر کہ یہ قرآن کا درس دیں، قرآن کی تعلیم دیں اور لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں، مسجد میں آئیں، اور مسجد اسی طرح آباد ہوتی ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں، اللہ کی دین کی تعلیم دی جاتی ہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد بند کر دیا اور لکھ کے لگایا ہوتا ہے جی ہاں درس بھی نہیں کو دے سکتا، یہاں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نظم کے لیے تو یہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کا بندوبست کریں کہ وہاں تعلیم و تربیت کا اور تزکیہ اور احسان کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائی شبیر عبداللہ صاحب کے لیے اور ان کے برادر عزیز مہر عطاء الرحمان صاحب کے لیے اور ان کے رفیق محترم چودھری بشارت صاحب کے لیے اور دوسرے جو ان کے رفقا ہیں ان سب کے لیے، بلکہ ان کی فیملی کے لیے بھی، ان کے والد ماجد اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے تو ان کی محبت اور ان کا اکرام ابھی بھی سچی بات یاد ہے، جس طرح وہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو سارے کام صدقے جو ہیں قبول فرمائے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ اور جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں میں سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس مبارک موقع پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے موسم اچھا کر دیا ہے، اب میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے وہاں اور جا کر جو ہے نا وہ سارے انتظام جو کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں اپنی ایک ایک اینٹ رکھ دے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور سلامت رکھے۔ چلتے ہیں وہاں جا کے پھر دعا کریں گے۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولیا بول ہووے، تے یارو فرشتیاں او دے کولوں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، سارے جہان وچوں سارے جہان وچوں حسن و جمال سونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، زمین و آسمان وچ پھر لے تو کل جہاں وچ، زمین و آسمان وچ پھر لے تو دو جہاں وچ، حبیب کبریا دی حبیب کبریا دی کوئی نہیں مثال ہونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے ہو سن، قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے ہو سن، طیبہ دی گلیاں اندری طیبہ دی گلیاں اندری جد ٹردا بلال ہونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین لوگو چہرہ کمال سونا۔
ولك الحمد كله ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الآخرة ولك الحمد اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم يسر وبارك آمين اللہ جس کو یاد رکھی گئی ہے اللہ تو اس کو قبول فرما آمین اللہ کے ساتھ اس کی یاد رکھی گئی ہے اللہ اس کو آباد کر دے اللہ علم و ایمان کے ساتھ آباد کر دے اس کو ہدایت کے ساتھ آباد کر دے کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ آباد کر دے سنت کی اشاعت کے ساتھ آباد کر دے اسلامی اخوت کے پرچار کے ساتھ آباد کر دے اللہ اسلامی اخوت کا اور دینی محبت کا پرچار ہو یہاں سے اللہ یہاں سے تیری معرفت کا نور پھیلے اللہ تیری محبت کا سرور پھیلے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیار پھیلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کا پیغام ملے اللہ اس کو دین کا مرکز بنا دے اللہ جنہوں نے جگہ دی اس کو بنائیں گے ان کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے بڑوں کے لیے ان کی اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ان کے لیے ان کے بڑوں کے لیے ان کی اولادوں کے لیے نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ جو اس کو آباد کریں گے جہاں بیٹھ کے تیرا دین سکھائیں گے پڑھائیں گے پھیلائیں گے اللہ ان کو بھی قبول فرما اللہ ان کے لیے بھی اس کو اس جگہ کو صدقہ جاریہ بنا اللہ اس کی تعمیر اس کی آبادی آسان فرما اللہ میسر وبارک تمم بالخیر میسر وبارک تمم بالخیر اللہ اس کی آبادی کے لیے اور اس کے استمرار اور اس کے تقدم و ترقی کے لیے کہ اللہ خزانہ غیب سے وسائل پیدا فرما اللہ اپنے بندوں کے دل مائل کر دے اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ یا اللہ لوگوں کو اس طرف متوجہ فرما دے ان کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے یا اللہ ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے امت کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جو اس کی جگہ دینے والے ہیں جو اس کو آباد کرنے والے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ قبول فرما ان کے لیے صدقہ جاریہ قبول فرما یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں کام کرنے والے ہمارے بیٹے حارث ضیاء حجازی کو یا اللہ توفیق عطا فرما اسی کو اخلاص کے ساتھ اس کو آباد کرے اور اس کی جو تقاضے ہیں یا اللہ پورے کرنے کی خاص توفیق فرما اور یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما علم و عمل میں برکت فرما صحت و زندگی میں برکت فرما اور یا اللہ اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما ہمیں بھی یا اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما دین سے تمسک نصیب فرما کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما توحید و سنت کی امانت ہمارے دلوں میں قائم رکھنا ہماری زندگی میں قائم رکھنا یا اللہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تو ہم سے ناراض ہو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا نصیب کر دے اپنی رضا نصیب کر دے اپنے سچے اور مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کسی کی اولاد نہیں ہے خاص طور پر امتیاز بیٹے کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما یا اللہ نیک اولاد عطا فرما یا اللہ نیک اولاد عطا فرما رب لا تذروا فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذروا فردا وانت خیر الوارثین یا اللہ جس بھائی نے بیٹے کے لیے کہا ہے یا اللہ اس کو نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ تو نے بیٹیاں دی ہیں تو نیک بیٹے بھی عطا فرما اور جس نے جس دعا کے لیے بھی کہا ہے یا اللہ تیرے بندے تیرے حضور دست بدعا ہے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما آپ نے فرمایا ہے کہ میں مجیب دعوت الداعی اذا دعان دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں اور آپ کی یہ صفت ہے کہ ان ربی رسول دعا آپ سننے والے ہیں دعاؤں کے یا اللہ ہماری دعائیں سن لے یا اللہ ہماری دعائیں سن لے اللہ مسلمانوں کو رحمت فرما دے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ شام کے غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں یمن کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ اسلام کو سربلند فرما یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی اشاعت اور تقویت کے لیے ہمیں قبول فرما دے ہمارے مسائل قبول فرما دے ہماری زندگیاں قبول فرما دے ہماری محنتیں اور ہماری کاوشیں قبول فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین اللہم احینا الاسلام وتوفنا الایمان والحقنا بالصالحین اللہم الحقنا بالصالحین یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ فرما بردار بنا سچے مسلمان ہوں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث ہو یا اللہ ان کو زندگی کے اندر کامیابیاں نصیب فرما عزتیں نصیب فرما دین کے حوالے سے بھی عزت نصیب فرما دنیا کے حوالے سے بھی کامیابی نصیب فرما اور یا اللہ جو آخرت کی سچی عزت ہے اللہ انہیں بھائی کو بیٹیاں دی ہیں اللہ میں عبداللہ کو بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ 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 تیرے بندے تیرے سامنے فقیر عاجز اور بالکل بے بس اور لاچار تیرے پاس ہی آئے ہیں یا اللہ تیرے اوپر ہی مدد تیرے اوپر ہی توکل ہے تیرا ہی سہارا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہی ہمارا رسول ہے اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ
یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ جو نیک کام ہیں ہمارے پورے کر دے، جو مشکلیں ہیں وہ آسان کر دے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے کاموں اور ہمارے اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جنت کی راہ پہ لگا دے، یا اللہ جنت کی راہ پہ لگا دے، ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں ان کی رحمت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا اور رحمت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا اور رحمت نصیب فرما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام آبائی